اور زید بن اسلم کی روایت میں ہے ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اس نئے آنے والے آدمی کو قرآن کریم سکھاؤ. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی. جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو اس شخص نے کہا بس مجھے کافی ہے، بس مجھے کافی ہے. ان صحابی نے بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے ابھی 7 آیات ہی سیکھی اور کہتا ہے مجھے کافی ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. مطلب کتنا قرآن با اثر ہے یا قرآن کی چند آیتیں سننے سے سمجھنے سے دین سمجھ آ جاتا ہے. تو کہا میں قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہمیں چاہیے قرآن سیکھیں. اور جو سورہ زلزال آج بیان کیوں کی ہے میں نے، سورہ زلزال کے مضامین کیا ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں اس سے متصل اس کے اندر اسباق ہیں. آئیے آپ بھی سنیے اور اس کو سمجھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا جب زمین تھر تھرا دی جائے، جیسا کہ تھر تھرانا ٹھیرا ہے، زوردار جھٹکے جب زمین کو لگتے ہیں بار بار انہیں زلزلہ کہا جاتا ہے. زلزلے عموماً آتے رہتے ہیں اور اب جدید دور آج کل زلزلوں کی شدت کی پیمائش بھی کی جاتی ہے جسے ریکٹر اسکیل کہتے ہیں، جو زلزلہ ناپنے کا آلہ ہوتا ہے. سائنسی وضاحت کے باوجود 3.0 سے لے کر 3.9 کی شدت کا جو زلزلہ ہوتا ہے اس میں ہمیں صرف زمین کی تھر تھراہٹ یعنی وائبریشن محسوس ہوتی ہے، جبکہ 8.0 یا اس سے زیادہ شدت کا جو زلزلہ ہوتا ہے یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ پورے شہر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کے سبب پہاڑوں کی چٹانیں بھی ٹوٹ کر گرنے لگتی ہیں. 1935 عیسوی میں پاکستان کے شہر کوئٹہ میں 7.8 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا جس نے صرف 30 سیکنڈ میں پورے شہر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا. اور پاکستان کی تاریخ میں 2005 میں آنے والا زلزلہ جس نے کشمیر اور KPK کے بعض علاقوں کو متاثر کیا تھا اب تک کے شدید ترین زلزلوں میں سے ایک زلزلہ ہے. ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی تھی. اس زلزلے نے اتنی تباہی مچائی تھی کہ آج تقریباً 17-18 سال گزرنے کے قریب ہیں اب تک اس تباہی کا نقصان پورا نہیں کیا جا سکا. مطلب زلزلے سے اتنی تباہی مچتی ہے. یہ زلزلے جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے جو زمین کے کسی مخصوص حصے میں تباہی مچاتے ہیں، ان زلزلوں کے آنے کا ایک ظاہری سبب جو میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایک بڑا پہاڑ ہے جس کے ریشے زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. جس زمین پر زلزلہ لانے کا حکم ہوتا ہے تو پہاڑ اپنے اس جگہ کے ریشے کو حرکت دیتا ہے جس سے زلزلہ آتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، صرف پہاڑ کی جڑیں جو زمین کے اندر ہیں وہ ہلنے لگے تو ایسی تباہی مچتی ہے، دل دہل جاتے ہیں. سائنسی آلات صرف پیمائش کر پاتے ہیں، زلزلے کو روک نہیں پاتے. بڑی بڑی مضبوط عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو کانپ کر رہ جاتا ہے. اب ذرا اس زلزلے کی شدت کا تصور کیجئے جب پہاڑوں کی جڑیں حرکت نہیں کریں گی بلکہ خود پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھر رہے ہوں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ رہے ہوں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے،
بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ غور کیجئے اس وقت جو زلزلہ برپا ہوگا کیا اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی سائنسی آلہ ہے جو زلزلے کی پیمائش کر سکتا ہو؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے اس زلزلے کی شدت کو ایک مثال سے سمجھایا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اس وقت حضور نے فرمایا اس وقت زمین کی مثال ایسی ہوگی جیسے سمندر میں ایک کشتی ہو، طوفان میں پھنس جائے اور چاروں طرف سے زوردار طوفانی لہریں آ کر اس کشتی سے ٹکرا رہی ہوں اور کشتی کے مسافر منہ کے بل اوندے گر رہے ہوں۔ جس زور سے وہ کشتی لڑکھڑائے گی قیامت کا زلزلہ برپا ہونے کے وقت زمین بھی اس طرح ہل رہی ہوگی۔ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ساعۃ شیء عظیم تذہل کل موضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ فرمایا بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنے حمل ڈال دے گی۔ یہ آیت پڑھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ابھی جو چند دنوں پہلے ہوا ہے کہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا، ایک بچے کی ولادت ملبے کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ماں تو انتقال کر گئی، شہید ہو گئی، بچہ زندہ سلامت رہا۔ خدا کی شان دیکھیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس وقت عجیب کو آرام ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے زلزلہ قیامت جو کائنات کو تہو بالا کر کے رکھ دے گا۔ اسی زلزلے کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ سورۃ الزلزال کی دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، فرمایا اور زمین اپنے بوجھ بھار پھینک دے گی۔ کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زلزلہ برپا ہوگا تو زمین زور زور سے ہل رہی ہوگی، قورام مچا ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اس وقت سونا چاندی وغیرہ تمام خزانے جو زمین کے اندر ہیں، زمین ان سب کو نکال کر باہر ڈال دے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت زمین کی ظاہری سطح سونے چاندی اور دیگر خزانوں سے بھری پڑی ہوگی، مگر کوئی اس خزانے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، گویا کہ سونا چاندی اور خزانے زبان حال سے پکار رہے کہہ رہے ہوں گے کہ لوگوں میں ہی ہوں تو جس کی خاطر تو نے اپنی دنیا تباہ کر دی، میں ہی تو وہ ہوں جس کے لیے تو نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا، ہاں میری ہی خاطر تو ایک دوسرے کے گلے کاٹتا تھا، میرے ہی لیے تو اپنے بھائی کا گریبان پکڑتا تھا، میرے ہی لالچ میں تو ماں باپ کو دکھ پہنچایا کرتا تھا، میرے ہی لیے تو بھاگ دوڑ کر کے حاصل کیا کرتا تھا اور نمازوں سے غافل رہتا تھا، قرآن کی تلاوت سے غافل رہتا تھا، میں ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی، قاتل انہیں دیکھ کر کہے گا اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔ آج جو مال کی وجہ سے اور لوگوں کا حق دبا لینے کی وجہ سے نہ بھائی کا خیال کرتے ہیں نہ بہنوں کا خیال کرتے ہیں اور حق دبا لیتے ہیں،
اس مال کی وجہ سے۔ اس بات کا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ زندگی بھر کا تعلق ختم ہو جائے گا، خون کا رشتہ، ہمارا خون کا رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی مال کی محبت کے اندر وہ اپنی رشتہ داریاں تباہ کر دیتے ہیں۔ جس نے اپنی رشتہ داری توڑ دی تھی میری وجہ سے، چوٹ دیکھ کر کہے گا اسی مال کی وجہ سے میں نے چوری کی تھی اور میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گانا پیش ذوالجلال، ہو عطا یارب ہمیں سوزے بلال، مال کے جنجال سے ہم کو نکال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زلزال میں مزید فرمایا وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اس سے کیا ہوا؟ زمین تھر تھرا رہی ہوگی، جھٹکے کھا رہی ہوگی، پہاڑ جب ٹوٹ کر بکھر کر روئی کے گالوں کی طرح بکھر رہے ہوں گے تو آدمی کہے گا اس سے کیا ہوا؟ آج زمین کو ہوا کیا ہے؟ قیامت کے اس ہولناک زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ سب حیرت زدہ ہوں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام کا ایک قول یہ ہے کہ کافر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، تب کفار حیرت سے کہیں گے ما لہا، اس سے کیا ہوا؟ اور اسی طرح سورہ یاسین شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو فرماتا ہے کافر بولیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟ تو مسلمان جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، تو کافر تو آخرت پہ یقین ہی رکھتے، اگر یقین رکھتے تو اللہ پہ ایمان لاتے، وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ مطلب اس طرح کہیں گے کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ اور جو مسلمان ہوں گے تو بروز قیامت وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ سورہ زلزال میں مزید ارشاد ہوا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ زمین اپنی خبریں دے بتائے گی، یعنی جب یہ معاملات ہو چکے ہوں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، سب میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، تب زمین بولے گی، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بتائے گی کس نے زمین میں کیا کیا، کون کہاں جوا کھیل رہا تھا۔ جو جس نے جہاں بیٹھ کر جوا کھیلا تھا نا، تو وہ خطہ زمین گواہی دے گا کہ مولا مجھ پر بیٹھ کر اس فلاں شخص نے جوا کھیلا تھا۔ جہاں بیٹھ کر شراب پی تھی تو وہ زمین کا خطہ، جہاں بیٹھ کر تم نے شراب پی وہ خطہ گواہی دے گا کہ اس نے شراب پی۔ اذان کی آواز آ رہی تھی لیکن غفلت میں میرے اوپر یہ بیٹھا رہا، وہ زمین کا خطہ گواہی دے گا۔ جہاں کھڑے ہو کر ظلم کیا، جتنے بھی ظالم مرد ہوں یا عورتیں، ظالم صرف مرد نہیں ہوتے، عورتیں بھی بڑی ظالمہ ہوتی ہیں، تو ظالم مرد ہو یا عورتیں، جس خطہ زمین پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر جس انداز سے بھی جو گناہ کیے، تو وہ خطہ زمین گواہی دے گا کہ مولا مجھ پر ان لوگوں نے یہ ظلم کیا۔ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی، جن کو اللہ پاک نے قدرت عطا فرمائی، ان کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ اشارہ فرمائے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، ان کی برکت سے بے جانوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ درخت پتھر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ایسی قدرت رکھتے ہیں تو خود اللہ پاک کی قدرت کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا زمین اگرچہ بے جان ہے، زمین بولتی نہیں ہے،
زمین کی زبان نہیں ہے، زمین کے کان نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، مگر اللہ پاک کی قدرت ہے کہ زمین ہمارے اعمال کو دیکھتی بھی ہے۔ اور روز قیامت جب اللہ پاک حکم دے گا تو یہ زمین بولے گی اور اپنے رب کے حکم سے بولے گی اور ہمارے اعمالوں کو لوگوں پر عیاں کرے گی۔ میدان محشر میں چرچا ہوگا، جو جیسا یہاں عمل کرتا ہے ویسا وہاں چرچا ہوگا، جو نیکیاں کرتا ہے محشر میں اس کا نیکیوں کے حوالے سے چرچا ہوگا، جو یہاں گناہوں سے زمین کو بھر رہا ہے تو یہ زمین اس شخص کے بارے میں میدان محشر میں یہ گواہی دے گی کہ یہ مجھ پر صرف اور صرف گناہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا تلاوت فرمائی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پیچھے کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بیت المال سے خزانہ تقسیم فرما دیتے تو وہاں نماز پڑھتے اور بیت المال کے در و دیوار اس کی زمین کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے بیت المال کے در و دیوار گواہ ہو جاؤ میں نے حق کے ساتھ تم نے خزانہ ڈالا اور حق کے ساتھ ہی خرچ کیا۔ یہ خوف خدا والے ہوتے ہیں نا وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی نئی جگہ پر درخت کے سامنے جائیں کہ دریا سمندر پر جائیں کہ زمین کے کسی نئے خطے پر جائیں تو وہاں بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی طبیعت اچھی ہوتی ہے، جس نئے شہر میں نئے علاقے میں جاتے ہیں نا ان کی خواہش ہوتی ہے کاش کہ اس خطے میں ہم نماز پڑھ لیں تاکہ کل بروز قیامت زمین کا یہ خطہ بھی ہمارے حق میں گواہی دے کہ یہاں سے بھی اس نے تیرے کو سجدہ کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ قیامت کا جو ہولناک منظر ہے، جو زلزلوں کا سلسلہ ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہاں بھی وارننگ دیتا ہے۔ جب لوگ نافرمان ہو جائیں، جب لوگ سرکشی کریں، جب لوگ اس کے حکم کو نہ مانیں تو کبھی کبھار زمین کا کوئی خطہ جو ہے ہلا دیا جاتا ہے۔ جب ہلتا ہے تو پھر کیسی تباہی ہوتی ہے۔ 2005 کا زلزلہ جو پاکستان میں آیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ جو حالیہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ 1700 عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئی۔ کتنی پلاننگ کرتے ہیں نا ہم لوگ یار یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے، اتنا بنا لیں گے، وہ بلڈنگ بنا لیں گے، وہ گھر بنا لیں گے، وہ کار بنا لیں گے۔ کہاں گئی وہ کاریں، کہاں گئی وہ بنگلے، کہاں گئی وہ بلڈنگیں، کہاں گئے وہ سرمائے؟ ایک جھٹکے نے سب ختم کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں عبرت دلاتی ہیں، یہ چیزیں ایک کاش ہماری عبرت کا سامان بن جائے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کچھ نہیں ہے آدمی کی زندگی، ایک سانس کی مطلب جو ہے نا آدمی کی گارنٹی نہیں ہے، ایک سانس کی۔ اور ہمارے پلان جو ہے نا اپنی وہ جو آنے والی نسلوں تک کے، اور پتہ بھی نہیں نسلیں بچیں گی بھی نہیں بچیں گی۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کے اندر جہاں یہ فرمایا نا کہ زمین کو جو پہاڑ ہے تو وہ جو ریشہ ہلا دیا جاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اس خطے پہ، تو یہ ہلانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب نافرمانیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جب گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کے حصے کو ہلا دیتا ہے، پہاڑ کو حکم دیتا ہے اپنا وہ ریشہ ہلا دے، تو وہ ہلاتا تو تباہیاں آتی ہیں۔
ابھی لوگ جو ہے نا، میں سمجھ نہیں آتی کن مطلب کس طرح کا لوگوں کو شعور ہو گیا ہے، مطلب تباہیوں پر بھی نا مزاح کرتے ہیں۔ مطلب ترکی کے اندر زلزلہ آیا، افواہ اڑا دی کہ پاکستان میں بھی 15 گھنٹے بعد آ جائے گا، 12 گھنٹے بعد ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ زلزلہ یہ اللہ کا گویا کہ ایک عذاب ہے۔ آدمی چاہیے تو یہ تھا ہم عبرت لیتے، ہم ڈر جاتے، ہمارے اندر خوف ہوتا، ہم اس سے بھی مطلب جو ہے اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں، اس سے بھی ہم لوگ ہم دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ ڈرتے نہیں ایسے لوگ کہ دل کیسے مطلب کالے ہو جاتے ہیں، کیسے مطلب ایسے بوسیدہ ہو جاتے ہیں کہ جن کے اندر سے خوف بالکل رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس جان کا کچھ نہیں پتا کب ہم سوئیں۔ رات کے 4:15 بجے تھے نا، سارے ترکی والے سو رہے تھے، رات کے 4:15 تھے، ایک جھٹکے سے سب تہس نہس ہو گیا۔ اور خدا نخواستہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، اس وقت سے ڈریے۔ اس وقت جو گناہ کا سلسلہ ہمارے ملک میں ہے وہ ہم سے ڈھکا چکا نہیں ہے۔ کیا حکمران، کیا سیاستدان، کیا عوام، کس کس کی بات کہی جائے۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں، نیچے سے لے کر اوپر تک پوری قوم کرپٹ ہو گئی ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہو، آپ دوسروں پر تو سب انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی لوگوں نے اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکا۔ لوگ صرف دوسروں کو ہی دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ویسا کر رہا ہے ویسا ویسا۔ آپ کیا کر رہے ہیں آپ بھی دیکھیں۔ بس اوقات لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے احساس پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، خوف۔ آپ سے اس کو میں جب یہ زلزلہ ہے نا، یقین کریں ایسی کیفیت ہے، کبھی اکثر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں صرف سوچتا ہوں کہ میں ملبے کے نیچے دبا ہوا، اوپر مطلب ٹنو منو ملبہ پڑا ہوا ہے۔ مطلب کیسا 40 گھنٹے کے بعد جو نکل رہے ہیں ملبے کے نیچے سے، ان کی کیا کیفیت ہوگی یار، تھوڑا تصور کریں۔ پھر جان نکل بھی گئی تو پھر 2.5 گز کی گڑھے میں ڈالا ہے، اس کا تصور کریں۔ جو آپ خود جب جاتے ہیں قبرستان، سلے پہ لگانے کے بعد بھی آپ میں سے ہر دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے یار دیکھو دیکھو وہ سوراخ بند کرو، وہاں سے سوراخ کھلا نہ رہ جائے، وہاں بھی مٹی لگاؤ، یہاں سے بھی بند کرو، وہاں سے بھی بند کرو۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارے اپنے، ہمارے عزیز جب ہم قبر میں ہوں گے ایک سوراخ بھی کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تصور کرو کیسے رہیں گے۔ تو اس قبر کی فکر کریں، اس قبر کی فکر کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے ڈریں۔ اس ظالم و جابر جتنے بھی یہ جو حکمران ہم پر مسلط ہیں نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہم خود غافل ہوئے، ورنہ ان کی مجال کیا۔ مسلمانوں کی تو پاور اتنی ہے، اسلام کی پاور اتنی ہے کہ ہر ظالم صرف مسلمان کی للکار سے فنا ہو جائے۔ بات صرف اتنی ہے، اب آؤ تو صحیح۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے اگر یہ امت اپنی فلاح چاہتی ہے تو حضور کے دین کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اپنی معاملات، اپنی معاشرت، اپنی تجارت، اپنی سیاست، ہر ایک کے اندر حضور کے دین کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر کے اندر، اپنے بازار کے اندر، ہر جگہ دین نافذ کریں گے تو دنیا کی ساری نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، قرار بھی ملے گا۔ بے چین تو سبھی ہیں، بے چین تو سبھی ہیں۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے تو بے چین ہے، کسی کے پاس مال ہے تو بڑھانے کے لیے بے چین ہے۔ بے چین تو سب ہیں۔ تو یہ سکون تبھی ملے گا جب ہم حضور کے دین کی طرف آئیں گے۔ ہاں، اور آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہو رہے ہیں، یہ جو ملک کے حالات ہو رہے ہیں، یہ ہماری سچی توبہ سے ہی انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں
کہ نہیں جی کوئی مطلب ایسا کوئی فرشتہ آ جائے گا جو منٹوں سیکنڈوں میں ہمارے حالات کو تبدیل کر دے گا. یہ جتنے بھی مطلب برائیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور جتنی بھی کرپشنیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی ظالم ہم پر مسلط ہیں، تو یہ مطلب کوئی فرشتہ آئے گا تو یہ سارے مسئلے حل کر جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جد و جہد کو پسند کرتا ہے، صحیح نا. اور اس نے قرآن مجید نے بارہا کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو. تو جد و جہد کرو گے نہیں، آپ کوشش کرو گے نہیں، تو آپ اس بات کو بھول جاؤ. 75 سال پاکستان جو بنے ہوئے ہو گئے، اسلام کے نام پر بنا تھا، ابھی تک اسلام نافذ نہیں ہوا، اور 75 سال گزر جائیں گے. اگر یہی سلسلہ رہا جو ہمارا ہے کہ ہم دین کو ترجیح نہیں دے رہے، ہم دین کی طرف نہیں آ رہے، تو یاد رکھیے اس سے بھی برا حال ہو جانا ہے. ہمارے یہاں بارہ مطلب جو دیگر ممالک کی ڈیفالٹ ہونے کی مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ تو خدا کا کرشمہ ہے. پاکستان ابھی بھی چل رہا ہے، ورنہ آپ کے مطلب جو ہے عمرانوں نے وہ حال کر دیا ہے کہ آپ کے ملک کا ہر بچہ بھیک مانگے. میں حیران ہو گیا. میں کبھی رپورٹ پڑھ رہا تھا، کافر ہیں برطانیہ کے لوگ، تو وہاں کے حکمرانوں کے جتنے بھی جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے صرف 45 گاڑیاں مختص ہیں. کتنی گاڑیاں؟ 45 گاڑیاں. وہ ہر ادارے میں وہی گاڑیاں چلتی ہیں، یعنی وہ وزیر کو بھی وہی ریسیو کریں گی، مشیر کو بھی وہی ریسیو کریں گی، کوئی ڈی سی ہے اس کو بھی وہی ریسیو کریں گی، کوئی اور مطلب ادارے سے وابستہ وہی 45 گاڑیاں پورے ملک میں گھومتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. برطانیہ ایک طاقتور ملک، امیر ملک ہے، وہاں صرف 45 گاڑیاں. تو صرف آپ کے سندھ کے اندر آپ کے وزیروں، مشیروں، سرکاری لوگوں کے لیے 25,000 گاڑیاں ہیں. کتنے ہزار؟ صرف گاڑیاں ہیں. ان کی سہولت کے لیے پھر ان کے تیل جو خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر 400 لیٹر ایک گاڑی کا مختص ہے. تو صرف حساب کیا، میں نے نیوز پر سنی ساری معلومات کی، اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، تو یہ مطلب نیوز چینل پہ میں نے سنی. تو 400 لیٹر ان کو ماہانہ ان کو تیل دیا جاتا ہے. تو جو صرف تیل کے اخراجات جو ہیں نا، تیل کے اخراجات 25 ارب ڈالر ہیں. کتنے؟ 25 ارب ڈالر اگر سندھ میں لگ جائے کیسا ہو جائے گا؟ یہ مطلب دنیا سے قرضہ لے لیا، لیکن ان کے پیٹ ابھی تک نہیں بڑھے، ان کی پیٹ کی دولتیں نہیں بڑھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں مجمع میں بیٹھے کئی لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ. ان سے نہیں ہے جو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو یہ نہ سمجھے نا کہ جو سپورٹ نہیں کرتے کہ ہمیں بول رہا ہے، اس سے معذرت ہے. جو سپورٹ کرتے ہیں اس سے کوئی معذرت نہیں ہے، اس کو تو ہم ذلیل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. آپ بتائیے یہ ملک یہ خدا کی شان سے نہیں چل رہا تھا اور کیا ہے؟ ایک صوبے کے اندر اتنی مطلب کرپشن ہے، اتنی بدعنوانی ہے، اتنا مطلب جو ہے قوم کا پیسہ ہڑپا جا رہا ہے، تو آپ پورے ملک کی تو بات چھوڑ دو یار. تو اس لیے میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں نا ملک کا نظام درست ہو، عملی جد و جہد کرنی پڑے گی. اور آپ سب نے دیکھ لیا نا کہ سب جو جن کو آپ نے ووٹ دیا، سپورٹ دیا، وہ بھی مطلب رسمی نکلتے ہیں اور مطلب جو مہنگائی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کوئی اپنا مطلب کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. لیکن الحمدللہ میرے قائد سعد بن خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے پیٹرول پہ 10 روپے بھی بڑھائے نا تو کوئٹہ سے لے کر لاہور تک اور کراچی سے لے کر پشاور تک پورے ملک کے اندر پہیہ جام ہڑتال کریں گے. آپ سب اس کا حصہ بننا ہے. اب جو ہے نا ان کا علاج سے تحریک لبیک ہے. یہ اسی لیے اس کا راستہ روکتے ہیں. انہوں نے ٹی وی پہ بائیکاٹ اسی لیے کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ اسی لیے کیا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے ان کی گردنوں میں لگام صرف تحریک لبیک ڈال سکتی ہے، ان کو صرف تحریک لبیک روک سکتی ہے. اس لیے انہوں نے ہر جگہ سے تحریک لبیک کا راستہ روکا ہوا ہے. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. انہوں نے ہر ظلم کر کے دیکھ لیا، ہمارے بندے شہید کر کے دیکھ لیے، ہر طرح سے ڈرا دھمکا کے دیکھ لیا. ان کو پتہ ہے کہ یہ حضور کے غلام کسی سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اپنا حق لے کر رہتے ہیں.
اور ہم جس مقصد کے لیے نکل جاتے ہیں نا، ہم جس مقصد کے لیے نکل جاتے ہیں اس کا پورا کرا کر ہی اٹھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ بہت ہو گئی یار، یہ ان کی بدماشیاں، ان کی گنڈا گردیاں، آپ سب نے تیار رہنا ہے، اور جیسے ہی امیر محترم کی کال آئے گی انشاءاللہ قوم کے بچے بوڑھے جوان نے ہر ایک نے سڑکوں میں نکل کر ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا نعرہ بتائے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے قوم بیدار ضرور ہوگی، اتنے ٹھڈے پڑ جائیں نا تب تو عقل آ ہی جاتی ہے، اور امید ہے بیدار ہوگی، اور انشاءاللہ تحریک لبیک ان سارے ظالموں کا مقابلہ کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تحریک لبیک کو شاد و آباد فرمائے، اور محبوب کے ان غلاموں کو عظیم کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔